السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا ایک فاحشہ عورت کے پاس گیا اور وہاں سے نکل کر غسل کے واسطے ایک نہر میں پانی کے اندر چلا گیا۔ نہر نے اسے آواز دی، کہا اے شخص، تجھے شرم و حیا نہیں ہے؟ کیا تو نے توبہ نہیں کی؟ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ وہ شخص پانی سے گھبرایا ہوا نکلا اور کہتا جاتا تھا کہ میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ چنانچہ ایک پہاڑ پر پہنچا جہاں 12 آدمی عبادت میں مشغول تھے۔ وہ شخص بھی ان کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہاں قحط واقع ہوا تو لوگ گھاس اور چارے کی تلاش میں شہر آئے۔ جب نہر کے پاس جانے لگے تو اس شخص نے کہا میں تمہارے ہمراہ نہیں جاؤں گا۔ کہا وہاں میرے گناہ کا جاننے والا ہے، اس سے مجھے شرم آتی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر آگے بڑھے۔ نہر نے آواز دے کر کہا اے عابدو، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ کہتا ہے کہ یہاں ایک اس کے گناہ کا جاننے والا ہے، اس سے شرماتا ہے۔ کہنے لگا سبحان اللہ، اگر تم میں سے کوئی اپنی اولاد یا عزیزوں اقارب پر غصہ ہوتا ہے اور وہ جب اپنے فعل سے باز آ جائے اور توبہ کر لے تو کیا پھر اس سے محبت نہیں کرنے لگتا؟ ساتھیوں نے کہا بے شک تمہارے ساتھی نے بھی توبہ کی اور میری پسند کا کام کرنے لگا۔ اب میں اسے دوست رکھتا ہوں، اسے لے آؤ اور خبر کر دو کہ میرے کنارے اللہ کی عبادت کرے۔ ان لوگوں نے اسے خبر کی اور وہ بھی ان کے ساتھ نہر کے کنارے پر آیا اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک طویل زمانے تک وہ لوگ وہیں مقیم رہے۔ پھر اس شخص کا انتقال ہو گیا تو نہر نے آواز دی اے عابدو، اس کو میرے ہی پانی سے غسل دے کر میرے ہی کنارے پر دفناؤ تاکہ قیامت میں بھی میرے ہی پاس سے اٹھے۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر سب نے کہا چلو آج رات اس کی قبر کے پاس ہی سوتے ہیں، صبح اٹھ کر پھر یہاں سے چلیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ جب صبح قریب ہوئی تو ان سب کی آنکھ لگ گئی۔ بیدار ہوئے، دیکھا تو اس کی قبر پر 12 سرو کے درخت کھڑے ہیں۔ انہوں نے آپس میں کہا یہ سرو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کی ہے کہ ہم یہیں رہیں۔ پھر انہوں نے وہیں قیام اختیار کیا اور عبادت میں مشغول ہو گئے، اور جب ان میں سے کوئی مر جاتا تو اس کے پہلو میں دفنا دیتے، حتیٰ کہ تمام فوت ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے لوگ ان کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شرابی کو دیکھا جو مدہوش زمین پر گرا ہوا تھا اور اپنے شراب آلودہ منہ سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں بیٹھ کر اس کا منہ پانی سے دھویا اور فرمایا اس بے خبر کو کیا خبر کہ ناپاک منہ سے کس پاک ذات کا نام لے رہا ہے۔ منہ دھو کر آپ چلے گئے۔ آپ کے بعد شرابی کو ہوش آیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ تمہاری بے ہوشی کے عالم میں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ یہاں آئے تھے اور تمہارا منہ دھو کر گئے ہیں۔ شرابی یہ سن کر بڑا پشیمان ہوا اور رونے لگا اور کہنے لگا اپنے نفس کو مخاطب کر کے بے شرم، اب تو سری سختی رحمۃ اللہ علیہ بھی تجھے اس حال میں دیکھ گئے ہیں۔ خدا سے ڈر اور آئندہ کے لیے توبہ کر۔ رات کو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں کسی کہنے والے کو یہ کہتے سنا کہ اے سری، تم نے شرابی کا ہماری خاطر منہ دھویا، ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھویا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت مسجد میں گئے تو اسی شرابی کو تہجد پڑھتے پایا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم میں یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ وہ بولا آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ایک بار حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک شرابی کو دیکھا جو شراب کے نشے میں گرا ہوا تھا اور بے ہوشی کے عالم میں اپنی زبان سے بہت بکواس کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس ٹھہر گئے اور فرمایا یہ زبان تو ذکر حق کے لیے تھی، اسے کون سی آفت پہنچی کہ یہ ایسے بکواس کر رہی ہے؟ پھر آپ نے پانی منگوایا، اس کا منہ اور اس کی زبان دھونے لگے اور دھو کر آگے تشریف لے گئے۔ شرابی ہوش میں آیا تو لوگوں نے اسے سارا قصہ سنایا۔
شرابی یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ میرا منہ اور زبان دھو کر گئے ہیں، رویا اور کہنے لگا، الہی تیرے مقبول بندے کی شرم کھا کر میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، تو بھی اپنے مقبول بندے کے طفیل مجھے بخش دے۔ رات کو حضرت ابراہیم بن ادہم نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اے ابراہیم، تو نے اس شرابی کا ہماری خاطر منہ دھویا، ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا۔